بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگش. ناظرین، اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہیں اور نئی بوتل میں پرانی شراب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پرانی بوتل میں نئی شراب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ نئی بوتل میں پرانی شراب جو ہے وہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جاوید بھاگڑ صاحب. انہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا، ریسرچ کیا، تحقیقات کی. ہم سے جانتے ہیں کہ کیا مکمکہ چل رہا ہے اور کیا آئندہ کے الیکشن کا لاہ عمل ہے اور کس طرح یہ بیل منڈے لگے گی. تو انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم جناب بھاگڑ صاحب. وعلیکم السلام جناب. بھاگڑ صاحب، میری تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی کہ بوتل نئی ہے، شراب وہی پرانی اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں نشہ زیادہ ہے، ٹون سارے ہی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کے پاس کیا معلومات؟ جی بالکل، آپ کی جو انفارمیشن ہے بالکل میرے خیال سے درست انفارمیشن ہے. بوتل نہیں ہے، شراب پرانی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا پرانی شراب کا زیادہ نشہ ہوتا ہے، بلکہ شراب کی بھٹی ہے پوری. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بھٹی کی شراب جو ہوتی ہے وہ نشہ زیادہ دیتی ہے. ہاں جی. کیونکہ انہوں نے جو سلسلہ اب شروع کیا ہے نا، انہوں نے پہلے جو کوشش کی کہ بوتل بھی نہیں ہے اور شراب بھی نہیں ہو تو لوگوں کو اس میں چکمہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا کہ اس طرح عوام کا جو پیسہ ہے لوٹ کے تو آپ اس طرح عیاشی نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ آپ کو حساب کتاب اداروں کو بھی دینا ہوگا، تب جا کے سسٹم چلے گا. آپ کو اپنا روپ بدلنا ہوگا. آپ کو اپنا روپ بدلنا ہوگا. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے ہم روپ بدلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنا مال اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے اب مارکیٹ میں فروخت بھی کرنا ہے. کچھ انہوں نے فروخت کر دیا، کچھ باقی ہے. جو انہوں نے سیل کیا ہے وہ لوگ ان کے سر پہ ہیں کہ آپ نے جو ہمیں ڈپلیکیٹ فائل یا جس طرح کی فائلیں ہمیں دی ہیں وہ ہماری تو سیل نہیں ہوتی. ہم نے اگر 2 لاکھ کی فائل لی ہے تو وہ تو 50,000 کی بھی نہیں بک رہی، تو ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ بوتل نہیں ڈھونڈتے ہیں جس طرح آپ نے کہا، تو شراب پرانی اس میں جو پرانی کمیٹی ہے اس کو اس میں انڈیل دیتے ہیں. وہ گرو آدمی ہیں، وہ ان کو اچھی طریقے سے چلا لیں گے. لیکن یہ جو منیر اینڈ کمپنی اور آرا اینڈ کمپنی تھی، اسٹاک لینڈ اینڈ کمپنی جو تھی، ان کو خدشات یہ تھے کہ جو ہم نے جعلی فیلیں بنائیں، ڈپلیکیٹ فیلیں بنائیں، ان کو یہ نہ چھڑیں. ان کو جو ہم نے فروخت کیا ہوا ہے ان کو اسی طرح آگے اگر وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. وہ تو کہیں گے ہمیں دوبارہ اقتدار ملنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ تھوڑا سا ان کو ایک خوف ابھی تک جو ہے نا شاکر مہدی کو اور رفیق کو ایک خوف جو ہے نا وہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے. کیونکہ اینٹی کرپشن بھی اس پہ انکوائری کر رہی ہے، FIA بھی انکوائری کر رہی ہے، اور آپ کے مطابق FBR بھی اس پہ لگی ہوئی ہے. نیب میں بھی جو پرانی اپلیکیشنیں ہیں وہ بھی اب نئے سرے سے ابھرنا شروع ہو گئی ہیں. میری اطلاع ایک اور بھی ہے کہ یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے اینٹی کرپشن کا بھی اور FBR کا بھی، کہ یہ آ کے دوبارہ پرانی کمیٹی بیٹھے تو پھر بیٹھے بٹھائے دفتر میں ہم اٹھا لیں گے، پکڑ لیں گے، کیونکہ کرپشن کے ثبوت تو ہیں نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی دانہ ڈالے جا رہا ہے کہ جی آپ دوبارہ آ جائیں، اور دانہ ڈالنے والے تو اپنے ہی ہیں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی، آپ ہی کاریگر ہیں، آپ ہی فنکار ہیں، آپ ہی لوگوں کو چکمہ دے سکتے ہیں، آپ ہی چکر دے سکتے ہیں. چکر بازی آپ سے اینڈ ہے، تو لہٰذا آپ آئیں ذرا چکر دیں لوگوں کو. پہلے دیکھیں نا آپ نے رنگ روڈ کا جو ہے انہوں نے کتنا چکر دیا. رنگ کا مطلب ویسے ہی چکر ہی ہوتا ہے. تو اب دوبارہ ان کو چکر بازی کے لیے لایا جا رہا ہے. لیکن میرے جو ایک اور اطلاع بھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ FBR بھی ٹیکس کے حوالے سے، کیونکہ وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ جی ہم سب کو جو ہے وہ ان کے اثاثے بھی چیک کریں گے، ٹیکس بھی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں سب کے، اور سب کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. لہذا ایک بندہ جب بیٹھا ہوگا سامنے تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا زیادہ آسان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر جب وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا تو وہ باقی ممبران کا بھی ذرا آسانی سے بتا دے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. اپنی جگہ پہ آپ کی یہ جو انفارمیشن ہے 100% آپ کے حساب سے درست ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے نا، جو کارروائی ہے، اداروں کی جو کارروائی ہے، وہ اپلیکیشن پہ کارروائی کرتے ہیں. اب جو پرانے لوگ ہیں، جو پرانی شراب ہے، وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے خلاف بے شمار سینکڑوں کے حساب سے اپلیکیشن موجود ہیں جن پہ FIA بھی انکوائری کر رہی ہے، نیب بھی کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں. اب انہوں نے سب سے پہلے جو فوکس رکھا ہے نا وہ یہ رکھا ہے کہ جو درخواست دینے والے سینکڑوں لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے. ان میں سے موسٹلی لوگوں کو انہوں نے اسٹاک اینڈ لینڈ کمپنی نے پہلے راضی کیا، جو لاہور والی پارٹی تھی، ان کی بہت زیادہ اپلیکیشنز تھیں ان کے خلاف،
کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے پلاٹوں کے ساتھ آپ لوگوں نے فراڈ کیا ہے, تو ان کو انہوں نے کافی حد تک پہلے راضی کر لیا تھا. اب جو باقی جو ان کے خلاف درخواست دے رہے تھے, ایک مراد صاحب ہیں, وہ ان کے خلاف چل رہے تھے, اب ان کو بھی وہ ہر روز مینیج کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ بھی میری کل ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار بزنس چلانا ہے, کرنا ہے, تو ہمیں بھی اس پرانی شراب پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر سسٹم بہتر چلتا ہے تو ہم نے لوگوں کو فائلیں فروخت کی ہوئی تو سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن جب یہ اپلیکیشنز واپس ہو جاتی ہیں, اب ان کا جو ہے سارا مدعا یا جتنی ان کی کاوش ہے اس کو لانے والوں کی, وہ یہی ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, آپ کے خلاف جتنی اپلیکیشنز ہیں وہ ساری ہم واپس کرا دیں گے, ایک نئے سرے سے سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کریں گے, اور اس میں آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جو اپلیکیشن میں ثبوت اور باقی ساری چیزیں موجود ہیں یا دے چکے ہیں, جس طرح اٹک انتظامیہ ضلع کونسل نے ایک ثبوت دیا, فتح جنگ والوں نے اپنی رپورٹ پیش کی, اسی طرح ایف آئی اے جو انکوائری کر رہا ہے, جو ریکارڈ انہوں نے منگوایا ہے, وہ چیزیں تو ساری اب اداروں سے ان کے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں, آ چکی ہیں, ہاں زیادہ تر آ چکی ہیں. کچھ جو اب صرف ان کو ایک جو سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہاں سے ان کو پراپر ریکارڈ نہیں مل رہا. اگر تو وہ کمیٹی ہوتی, کمیٹی کو تو ایف آئی اے بھی فورس کر کے, نیب بھی, اینٹی کرپشن بھی, وہ ان سے ریکارڈ لے لیتی. لیکن ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس جو اویلیبل ریکارڈ ہے, کیونکہ ہم نے تو چارج سنبھالا ہے, تھوڑا ٹائم ہوا ہے ہمیں, تو اس میں ہمارے پاس جو اویلیبل ریکارڈ ہے وہ یہی ہے. وہ تھوڑا بہت کوئی ان کو ریکارڈ دیتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر آفس کا جو سٹاف ہے وہ بیسیکلی لینڈ سٹاک اور رانا اینڈ کمپنی کے بھی ہاتھ پہ آئے, ان کو بڑے لمبے لمبے لالچ دیے گئے ہیں, ان کو لمبی لمبی ان کی دہاڑیاں لگوائیں گی. ڈالے گئے تھے ان کا کیا بنا؟ اچھا, جعلی ووٹ جو ڈالے گئے تھے, جو سوسائٹی نے ڈالے تھے, وہ ایڈمنسٹریٹر کا جو سٹاف ہے وہ ساری کارروائی اس کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ ووٹ ڈالے ہیں جو ہمیں وہاں پہ ریکارڈ ملا ہے, جو سوسائٹی میں ریکارڈ موجود تھا, جو فائلیں موجود تھیں, ان کو ہم نے ایز اٹ از کاپی کیا ہے, وہ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے, وہ ہم نے ووٹ ڈال دی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں یا کس طرح. ان کے خلاف 420 کی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ بالکل 420 کی کارروائی ہو سکتی ہے. جب الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے نکال دیا, اس کا مطلب یہ ہے تو جیل سازی تو ہوئی, تو الیکشن کمیشن نے ان کو نکالا نا. اگر جیل سازی نہ ہوتی تو وہ نہیں نکالے جاتے. لیکن وہ ساری ملی بھگت جو ہے, میں نے جو جس طرح پہلے گزارش کی کہ یہ لینڈ سٹاک اینڈ کمپنی اور رانا اینڈ کمپنی کی ہیں, کیونکہ رانا چیزوں کو مینیج کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ میری اپنی حکومت ہے, مجھے یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, تو آپ پریشان نہ ہو, میں ان سب چیزوں کو مینیج کر لوں. لیکن حیران کن ایک بات یہ ہے کہ مہین صاحبہ کی جو مارکیٹ میں ویلیو ہے کارروائیوں کے حوالے سے, F7 مارکیٹ کے حوالے سے یا باقی جگہوں پہ جو اس کی کارروائیاں انتہائی مثبت کارروائیاں, ان کی ذات کے حوالے سے کوئی کویسچن نہیں ہے. لیکن ان کا جو سٹاف ہے وہ شراب بھی دفتر لے کے آ جاتا ہے. اچھا, وہ بیٹھ کے شراب دفتر پیتے بھی ہیں, نشے میں ٹن ہوتے ہیں دن میں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک سٹاف کو فارغ کیا. اب فارغ کرنا ہی جو ہے نا بات نہیں, اس نے وہاں پہ شراب پی کے آ کے سٹاف کے ساتھ باقی کے ساتھ بدتمیزی بھی کی, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے. وہ سٹاف جو مرضی ہے وہ انہوں نے کرتا ہے. فارغ کر دیا. فارغ کی کیا کیا, فارغ یہ کیا سسپینڈ کر دیا, سسپینڈ کر کے اور 10 دنوں بعد بحال کر دیں گے, یا آج کل میں وہ بحال ہو گیا ہوگا. یہی ہے نا. اب اس طرح کی اتنی بڑی نیگلیجنسی کہ اس طرح جناب شراب لے کے دفتر میں آ جانا, شراب پی کے دفتر میں آ جانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ نے انکشاف کیا ہے کہ یار تو یہ سچویشن ہے. جو ایڈمنسٹریٹر ہیں, اے سی سٹی بھی ہیں, اے سی سٹی کے حوالے سے تو ان کا کردار بڑا مارکیٹ میں جانا جاتا ہے, کہ وہ خود موقع پہ جاتی ہیں, خود کارروائی کرتی ہیں. اب انہوں نے صفایا کر دیا ہر چیز کا, لیکن اپنے آفس کے حوالے سے اب آپ جس سے یہ تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا نا پھر. جی, آپ ادھر چکر لگائیں ان کے دفتر کا, تو آپ یقین کریں کہ ہر کسی آفس کے کسی دوسرے سٹاف سے آپ پوچھیں کہ جو اے سی سٹی صاحب ہیں ان کا سٹاف ہے, اس کا کیا کردار ہے, تو آپ کو بندہ ان کی ایک نئی سٹوری بتائے گا, نئی کہانی آپ کو بتائے گا. لیکن وہاں پہ مطلب یہ کہ یہ اس قدر کرپٹ ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سسٹم چل کس طرح رہا ہے. کون کرپٹ ہے؟ جو سٹاف ہے, اے سی کا جو سٹاف ہے وہ اتنا کرپٹ ہے
کہ ہر بندے کی ایک دیکھیں، نئی کہانی بلوچ ہے. صاحب اچھوں کو تو سب ہی لے کے چلتے ہیں، تو پھر یہ تو معین صاحبہ کا کریڈٹ ہوا وہ بروں کو لے کے چل رہی ہے جو ٹون ہو کے دفتر آ جاتے ہیں. ہاں تو وہ ان کے پاس یہی اختیار ہے نا کہ ان کو سسپینڈ کر دیں. بالکل اب ان کو بالکل. ان کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ جی ان کو خدا نہ لیکن خواستہ ان کی وہ ٹانگ توڑ دے، بازو توڑ دے، یہی کر سکتی ہے نہیں، حکومت. دیکھیں ان کے پاس اختیار ہے، وہ اسٹاف تبدیل بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اس ایسے اسٹاف کی ضرورت نہیں، مجھے نیا اسٹاف دیا جائے. نیا اسٹاف کون سا جنت سے آئے گا؟ ادھر ہی سے آئے گا وہ جو لیکن باقی فرق تو ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے آفس میں ایک چیز پہ کوئی بندہ تبدیل ہوتا ہے نا، کوئی تھوڑا سا ٹائم تو وہ دیکھتا ہے نا کہ بہتر کام کرنا ہے تو تبھی ان کے ساتھ چلے جانا ہے، اگر بہتر نہیں کام کریں گے تو پھر چلا نہیں جا سکتا. بہرحال لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ رانا فرید صاحب کو ڈھونڈے، ان کا ایک انٹرویو ہمیں کرنا چاہیے کہ رانا صاحب آپ کی یہ حکومت دیکھیں نا ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی نا، پہلے بھی کئی دفعہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، چلی جاتی ہے، پھر پیپلز پارٹی کی آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کی آ جاتی ہے. تو آج کل رانا صاحب بڑے بااختیار ہیں، تو رانا صاحب کا ہمیں ایک انٹرویو کرنا چاہیے کہ رانا صاحب کون کون آپ کی جیب میں ہے، کیا پتہ ان کی جیب میں کوئی ایسی چابی ہو جو ہمارے بھی کام آ جائے، ان سے بالکل پوچھیں، صحیح، ہمیں بالکل پوچھنا صحیح چاہیے. کہہ کیا رہے ہیں، خیال ہے؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. لیکن رانا صاحب آج کل اتنی ہواؤں میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کر لے، میں نے نہ سنا کہ میرا کچھ ادارہ بگاڑ سکتا ہے، ہوں، نہ میرا کچھ اور بگاڑ سکتا ہے. میرا نیب نے کیا کر لیا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اربوں کی کرپشن کی ریفرنس بنے میرے خلاف، کیا کر لیا؟ اب اس کا بھائی جو ہے وہ کامریڈ سوسائٹی کا صدر بن کے بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے میں کسی نے نے تو کیا سنا کر کہ لیا. امریکی B-2 بمبار طیارہ ہے، اس کی طرح ان کی پرواز ہے، بہت اونچی، زمین پہ تو وہ پاؤں ہی نہیں رکھتے. اب وہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے. ان سے آپ بات کریں نا کہ رانا صاحب آپ نے تو لوٹ لیا، سوسائٹیوں کو آپ نے تباہ کر دیا، ہوں، اس کو تباہ کیا، کامریس کو، اب ICH کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر سوسائٹیز میں آپ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو وہ فوراً سے ایک کام کریں گے، وہ فوراً سے جیب سے نا پرس نکالیں گے، کہیں گے میرے پاس تو یہ 50 روپیہ بھی نہیں ہے، میں تو ابھی ادھار لے کے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ میرے بھی پاس اس یہ کے بھی. بارے میں اس کو کہتے ہیں تیری سادگی بھی ایک فریب ہے. ہاں اور دوسری بات یہ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کامریس سوسائٹی کو انہوں نے برباد کیا، اب ICHS کو برباد کرنے کے لیے، دیکھیں امریکہ بھی تو برباد ہی کرتا ہے نا. ہاں تو جو میں نے ان کی مثال دیا کہ امریکی بمبار طیارہ جو B-2 جس نے ایران میں جا کے بڑے بالکل بالکل، بھاری بھاری برکم برکم برود لے کے آیا. ہاں جی. ہاں تو بالکل یہ تو پھر یہ ان کا امریکی سٹائل ہے نا، بڑا برود لے کے جاتے اور سوسائٹی کو ساری کو تباہ بالکل کر دیتے. بالکل. اسی طرح رانا صاحب کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک کیس کیا تھا، کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہوں، ایک بندے کو کروڑوں روپے دیے، ہوں، وہ بندہ لے کے رفو چکر، اس کو پتہ لگا کہ یہ سارے پیسے 2 نمبری کے پیسے ہیں، ہوں، وہ بندہ ہو گیا لے کے رفو چکر. ہوں، رانا صاحب نے کوشش کی کیس کرنے کے، پھر انہوں نے کسی کو سمجھایا کہ رانا صاحب آپ کیس کریں گے تو یہ تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی. ہوں. رانا صاحب اس پہ خاموشی اختیار کر لی رانا صاحب نے. اور ایک اور بڑا اہم انکشاف ہے، اس کا میں کلو دے دیتا ہوں واکنڈ کے حوالے سے کہ کس خاتون کے ساتھ رانا صاحب نے کیا ایگریمنٹ کیا، ہوں. اور وہاں پہ جو گھر ہے وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوا. یہ سٹوری پھر لمبی ہو جائے گی، اس کو اگلے میں نہ رکھیں. اگلے پہ رکھ لے، اگلے پہ رکھ لیں. بہت شکریہ جناب جاوید باگڑ صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی تازہ ترین صورتحال سے عوام کو آگاہ رکھا جا سکے، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ اسلام آباد کے نام پہ جو فراڈ ہو رہا ہے اس سوسائٹی کا اسلام آباد سے دور کا بھی واسطہ نہیں، سوائے اس کے کہ کوآپریٹو کے طور پہ اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے یہ فتح جنگ کے قریب، جہاں سے اسلام آباد سے کم و بیش اس کا جو فاصلہ ہے 60 کلومیٹر بنتا ہے. نام ہے صرف، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ادارہ اس کے نام کے ساتھ سے اسلام آباد بھی اتار دے گا. شمشاد مانگڑ اور جاوید باگڑ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.